السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اچھے اور برے دونوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ علم کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے۔ سب سے اہم آیت جس پر ہم غور کریں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہے علم۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، کتابوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو جو چیزیں بیان کی ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو علم کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائیں گے، اور علم حاصل کرنے والے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ فرشتے علم حاصل کرنے والے کی تعظیم میں اپنے پر کو پھیلا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک شخص عبادت کرتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، تو اس کے اور علم حاصل کرنے والے کے درمیان فرق کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے آسمان میں تاروں کے مقابلے میں چاند کی اہمیت ہوتی ہے، اور علم حاصل کرنے والے کے حق میں زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی گہرائی کے اندر مچھلیاں تک علم حاصل کرنے والے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں کہ جس سے انسان کو اچھے اور برے دونوں کے بیچ کا جو فرق ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ علم حاصل کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے، یوسف علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، اب وہ قید خانے میں تھے، وہاں سے جو چیز ان کو نکالی وہ علم تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو علم کی بدولت ہی آپ قید خانے سے نکلے تھے، اور وقت کے بادشاہ نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ ہمارے نزدیک بہت مرتبے والے شخص ہیں۔ تو علم حاصل کریے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے، تو ہم سے جتنا ہو سکے شرعی علم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس کا آغاز ہم قرآن مجید سے کریں گے، قرآن مجید کی روزانہ تھوڑی تھوڑی آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے وہ ہم کو معلوم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے،
بلکہ وہ تو اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے علم کو چھوڑتے ہیں۔ تو جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کا پورا حقدار بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی جائے، قرآن مجید پڑھی جائے، اور ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ تعلیم سے ہی ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے۔